صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس بلند آواز يا نور يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس. اے انوار آل محمد کے خالق اللہ تو نور ہے. اے آل محمد کو عصمت و طہارت دینے والا تو قدوس ہے. اے عزیزو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں جو مومن ہر روز نماز عصر کے بعد 170 مرتبہ پڑھتا یا قدوس. جو یا قدوس پڑھتا ہے اللہ اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے. اگر کوئی گناہوں سے چھٹکارا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنے دل کو پاکیزہ بنانا چاہتا ہے, اگر کوئی اپنے دل کی طہارت چاہتا ہے, امام فرماتے ہیں ہر نماز عصر کے بعد 70 مرتبہ پڑھو یا قدوس یا قدوس. اللہ اپنے کرم کے نور سے دل کو نورانی کر دے گا.
اے اللہ تیرے گھر میں آئے ہیں، اے اللہ اپنے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت چاہتے ہیں، سب مل کے کہیں یا نورو یا قدوس یا نورو یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصام۔ اے اللہ ہمارے وہ سارے گناہ بخش دے جس سے ہماری عزتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اے اللہ وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، اور میرا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو تیری نعمتوں کو مصیبتوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو دعاؤں کے قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اے میرا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جو ہماری امیدوں آرزوؤں کو پورا نہیں ہونے دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اے میرا اللہ ہمارے وہ گناہ بخش دے جن کی وجہ سے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتہ، اے اللہ ہمارا ہر گناہ کیا بخش دے۔ وَكُلَّ خَطِيَّةٍ أَخْطَأْتُهَا، اے اللہ جو ہم نے خطائیں کی وہ بخش دے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک، اے میرا اللہ میں تیری یاد کے ذریعے تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اے کریم اللہ میں تجھے تیری ذات کو تیری بارگاہ میں اپنے لیے سفارشی قرار دیتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُغْنِيَنِي مِن قُربِكَ وَأَن تُوسِعَنِي شُكْرَكَ وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَكَ۔ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا۔ اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته۔ اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك
وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. اے اللہ میں جتنی بھی تیری نافرمانیاں کر لو، میں جتنی سرکشی اور خطائیں کر لو، اے میرا اللہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا. اے اللہ تیرے علاوہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والا کون ہے؟ وَلَوْ لِكَبَائِهِ سَاتِرًا. میرا اللہ میرے گناہوں کو کون بخشے، میرے عیبوں پہ پردہ کون ڈالے؟ وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْكَبِيرِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي. بلند آواز، ظَلَمْتُ ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترت. اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے کتنے عیبوں پہ پردہ ڈالا. وَكَمْ مِنْ فَوْضٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ. اے اللہ تو کتنا مہربان ہے، تو نے کتنی سخت سے سخت بلاؤں کو ڈال دیا. وَكَمْ مِنْ عِسَارٍ وَقَيْدَ. اے کریم اللہ تو نے کتنی خطاؤں سے بچا لیا. وَكَمْ مِن مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ. اے اللہ تو کتنا کریم ہے، تو نے کتنی مکروہ ناپسند چیزوں کو مجھ سے دور کر دیا. وَكَمْ مِن سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ. اے میرا اللہ جن اچھائیوں کا میں حقدار نہ تھا، میرا اللہ تو نے اتنا کرم کریا، تو نے مجھ گناہگار کا لوگوں میں اچھے انسان سے تعارف کرا دیا. اللہم عظم بلائی وعفرت بی سوء حالی وکثرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسنی عن نفعی بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها ونفسی بخیانتها ومثالی یا سیدی وأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفزعني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملت في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا
وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي ومولاي وربي بلند آواز إلهي ومولاي وربی اے میرے معبود اے میرے مولا اے میرے رب ملی غیرک واسألہ کشف ضری اے میرا اللہ تیرے علاوہ کون ہے جس کی بارگاہ میں اپنی مصیبتوں کے دور کرنے کا سوال کروں والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترز فيه من تزعين عدوي وغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي ومن ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في كذاك وألزمني حكمك وبلاغك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدت ضری اے اللہ تیری بارگاہ میں سوال ہے اے اللہ ہمارا عذر قبول فرما اے اللہ ہماری تکلیفوں پہ رحم فرما وارحم شدت ضری وفقنی من شد مساکی یا رب ارحم ضعفا بدنی یا رب ارحم اے اللہ ہمارے نازک بدن پہ رحم فرما اے کریم اللہ تیری بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں بنت رسول جناب زہرا یہ وہ بی بی جس کا واسطہ ہے میرے پانچویں امام بھی خدا کو دے رہے ہیں اے میرا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ اور جب زہرا کا دروازے پہ مسلمان ہے یہ کوئی عام دروازہ نہیں ہے یہ وہ دروازہ ہے اور جہاں سید الانبیاء رک کے سلام کرتے ہیں اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں سید الانبیاء آگے آئے تطہیر پڑھتے ہیں اور یہ وہ دروازہ ہے جہاں
کہ جبرائیل بھی سلام کرتے ہیں۔ اور میں قربان، ابھی نبی کا کفن میلا نہ ہوا، یہ امت آئی زہرا کے دروازے پہ۔ روایت کہتی ہے بی بی پتھروں کی دیوار ہے، کھجور کا دروازہ ہے، ایک ظالم نے آگ لگائی، ہائے جلتا دروازہ، ہائے گرم میں ظالم نے دروازے کو دھکا دیا، دروازہ بنت رسول پہ گرا۔ یہ ظالم کہتا میں نے اپنے کانوں سے سنا، بنت پیغمبر رو کے فریاد کر رہی تھی، یا ابتا غزا یفعلو بحبیبت بابا رسول خدا ذرا دیکھے آپ کی حبیبہ زہرا کو مسلمان کے ظاہر رسالت دے رہے ہیں۔ عزاداروں بڑا درد کا مقام ہے، اللہ نہ کرے اور کسی مومن کے دروازے پہ کوئی مصیبت آ جائے۔ دنیا کا دستور ہے، اور محلے والے آتے ہیں اور رشتہ دار آتے ہیں، اور زہرا اور تیری اتنی غربت ہے، اور زہرا کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آیا، اور امام حسن حسین دیکھتے رہ گئے۔ اور میں قربان، اور یہی بات رلاتی ہے۔ اور جب کسی نے پوچھا آقا حسن اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے، اور کہتے ہیں میں کیسے گزروں، اور جب اس گلی سے جاتا ہوں اور میری ماں کا وہ قاتل رہتا ہے، اور جس نے میری ماں کو تماچے مارے، اور میں قربان، اس لیے میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عزاداروں، اور میری دادی زہرا پہ بڑے مظالم ہوئے، امام فرماتے ہیں اور جب ظالم گھر میں آیا وَلَطَمَ عَلَى خَدِّهِ، اور بنت رسول کے رخساروں پہ جسارت کی، امام فرماتے ہیں ظالم کا تماچا اتنے زور سے تھا اور میری دادی کی بالی ٹوٹ کے زمین پہ جا گئی۔ اور میں کہتا ہوں اگر در زہرا پہ آگ نہ جلتی، کربلا کے خیموں میں آگ نہ لگتی، اگر زہرا کا تماچے نہ لگتے، اے ننی سکینہ کو تماچے نہ لگتے، اگر علی کو مدینے میں قیدی نہ بنایا جاتا، علی کی بیٹیاں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام قیدی نہ بنتی۔ اے میرا اللہ، تجھے بی بی زہرا کے مصائب کا واسطہ، اے کریم اللہ ہمارا بدن نازک ہے، وارحم ضعف بدنی ورقت جلدی ودقت عزمی یوما بدأ خلقی وذکری وتربیتی وبری وتعزیتی حبنی لابتداء کرمک وصالف برک بی
یا الہی و سیدی و ربی یا الہی بلند آواز یا الہی و سیدی و ربی یا الہی اے ہمارے معبود اے ہمارے سردار اے پروردگار اتراک معظمی بنارک بعد توحید اے اللہ تیری توحید کا اقرار کر چکے ہیں، اس کے باوجود کیا تو عذاب میں مبتلا کرے گا؟ وَبَعْدَ مَنْ تَبَعَ عَلَيْهِ قَلْبِي مِن مَعْرِفَتِكَ اے اللہ تیری معرفت سے ہمارا دل سرشار ہے وَلَا يَبْغِي لِسَانِي مِنْ ذِكْرِكَ اے اللہ ہماری زبان پہ تیرا ذکر ہے وَاعْتَقَدَهُ ضَمِيرِي من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيت أو تباعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي يا سيدي وإلهي ومولاي بلند آواز یا سیدی اتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا اے مومنو خدا کو لمبے لمبے سجدے کیا کرو علی مولا کیا تعلیم دے رہے اے میرا اللہ کہ ان چہروں پہ عذاب نازل کرے گا جو تیرے سامنے حالت سجدے میں ہے جو سجدے میں جا سکتا ہے جا کے سجدے میں استغفار کریں یا رب یا رب یا حالت سجدہ میں روایت کہتی ہے میں نے روایت میں پڑھا یہ آپ اور میں آج دعائیں گمیل پڑھ رہے ہیں یہ تلاوت کر رہے ہیں میں قربان روایت میں موجود ہے جب میرے اور آپ کے آقا مولا علی جب یہ دعائیں کمیل پڑھتے تھے مولا یہ مناجات کرتے تھے مولا کا پڑھنا ہماری طرح نہ تھا بلکہ رب سے ملاقات میں ایسے ہوتے روایت کہتی ہے علی سر سجدے میں رکھ دیتے اور پوری دعائیں کمیل حالت سجدے میں ادا کرتے اور جب مصلی سے اٹھتے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہوتی مصلی عبادت آنسوؤں سے تر ہوتا وعلى ألسن نطقوا بتوحيدك صادقا وبشكرك ماضحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هبت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جمورها سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وعشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب بلند آواز
یا کریم یا کریم یا رب یا کریم یا کریم اے اللہ تو کریم ہے، اے پروردگار تیرے کرم کو دیکھ کے تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اے اللہ تو کتنا کریم ہے، میرے چوتھے امام صحیفہ سجادیہ میں اللہ کے کرم کا نمونہ جو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں میرا اللہ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اب رات کا وقت ہے، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے، میرا اللہ تو وہ ہے جس کا دروازہ ساری رات گناہگاروں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ تیرے گھر میں تجھ سے تیرے کرم کا سوال کرتے ہیں، اے میرا اللہ اس محفل میں اٹھنے سے پہلے ہمارے گناہ بخش دے۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَقَارِعِ عَلَى أَهْلِهَا عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْسُورٌ يَسِيرٌ بَقَاؤُ كَثِيرٌ مُدَّتُ فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ وَقُوعِ الْمَقَارِعِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ امام علی ہم سب کو خبردار کر رہے ہیں، کہہ رہے اے میرا اللہ تیرے غضب اور انتقام کی وجہ سے میرا اللہ جو تو عذاب تیار کرتا ہے یہ اتنا سخت ہے، اور جسے 7 آسمان برداشت نہیں کر سکتے اور جسے زمین برداشت نہیں کر سکتی۔ اے میرا اللہ ہمارا نازک بدن کریم اللہ تیرے کرم کے محتاج ہے۔ یا سیدی فکیف لی وعلا عبدک الضعیف۔ اے اللہ اے کریم اللہ جو 7 آسمان و زمین جس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اے اللہ میرا نازک بدن الذلیل، اے میرا اللہ تیرا ذلیل بندہ، الحقیر تیرا پست بندہ، المسکین تیرا محتاج بندہ، المستقیم تیرا عاجز بندہ۔ یا الہی و ربی و سیدی، بلند بات، یا الہی یا الہی و ربی و سیدی و مولاي لأي الأمور إليك أشكو ولمؤمن أزج وأبكي۔ میں قربان دعائے کمیل کی ایک ایک لفظ ترجمہ کرنے گئے امام پر ہمارے، اے میرا اللہ میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کرو،
ازج وابکی، میرا اللہ میں کن کن باتوں پہ رو، میں کن کن باتوں پہ چلاؤں فریاد کروں، لعلیم العذاب و شدت، اے اللہ تیرا عذاب بڑا سخت دردناک ہے، میں اس کی سختی پہ رو، عمل طول البلا، یا عذاب آخرت کا لمبا عرصہ، ومدت ولئن سیرتنی فی العقوبات مع اعدائے، میرا اللہ یہ کتنا ناگوار ہے، مجھے کوئی سزا تیرے دشمنوں کے ساتھ مل جائے، وجمعت بینی و بین اہل بلائے وفرقت بینی و بین احبائے، میرا اللہ میرے لئے کتنا دردناک عذاب ہے، اور میں آل محمد سے دور ہو جاؤں، اے میرے گناہ مجھے ان سے دور کر دے، وَأَوْلِيَائِكَ فَامَنِي یا الہی و سیدی و مولایا و ربی، صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، وحبنی صبرت علی حر نارک فکیف اصبر عن النظر الى کرامتک، ام کیف اسکن فی النار ورجائی افواک، فبعزتک یا سیدی و مولایا اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا لأزجن الیک بین اہلها زجیج العاملین ولأصرخن الیک صراخ المستصرخین ولأبکین علیک بکاء الفاقدین وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ يَا غَايَةَ آمَالِ الْعَارِفِينَ يَا غَيَاثَ يَا غَيَاثَ اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے، یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین، افتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أتباعها، میرا اللہ یہ کتنا دشوار ہے، اے کریم اللہ، کوئی تیری نافرمانیوں کی وجہ سے تیرے جہنم کے عذاب میں قید ہو جائے، تیری نافرمانیوں کی سزا میں عذاب کا مزہ چکھے، اپنے جرم و خطا کے بدلے میں تیری سزاؤں کے تہ خانوں میں قید ہو جائے، وَهُوَ يَزِجُّ إِلَيْكَ زَجِيجَ مُحَمِّلٍ لِرَحْمَتِكَ وَيُنَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرُبُوبِيَّتِكَ یا مولایا فکیف یبقى فی العذاب وهو یرجو ما سلف من حلمك ورأفتك ورحمتك، ام کیف ظالمه النار وهو یامر فضلك ورحمتك، ام کیف یحرقه لهیبها وانت تسمع صوتا وترى مكانا، ام کیف یشتمل علیہ زفیرها وانت تعلم، یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے اے کریم اللہ جہنم سے آوازیں بلند ہوں، جبکہ اے کریم اللہ میرے کمزوری کو میرے ضعف کو تو جانے،
وأنت تعلم ضعفها كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب كيف يرجو فضلا في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبع لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك باليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي وقضيت به من إخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين أن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي والسيدي بلند آواز والسيدي إلهي واسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أنت وبلي في هذه الليلة اے اللہ اس رات کو تجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہوں وفی حوضہ الساعہ اے اللہ اس گھڑی میں ہم سب کو بخش دے کل جرم اجرمت وکل ذنب اذنبت وکل قبیح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون لي مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر عزي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب بلند يا ربي یا رب روایت میں جو ایک مرتبہ یا رب کہتا ہے خدا کی طرف سے منادی ندا 10 مرتبہ دیتا ہے خدا کی طرف سے فرشتہ کہتا ہے جی میرے بندے تجھے اولاد چاہیے میں عطا کروں
تجھے رزق چاہیے میں عطا کروں، تجھے صحت چاہیے میں عطا کروں۔ اے اللہ تجھے تیری ربوبیت کا واسطہ اس گھڑی میں ہمارے گناہ بخش دے یا الہی و سیدی و مولایا و مولک رکی یوما بیدی ناصیتی یا علیما بذری و مسکنتی یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب یا رب۔ دل کے ساتھ خدا کو پکاریں، یاد کریں، اپنا ایک ایک گناہ یاد کریں۔ روایات ملتی ہیں جب قبر کا اندھیرا ہوگا ایک ایک گناہ خلوت میں یاد آئے گا۔ جب انسان کو ملائکہ کہیں گے لکھو اپنے کفن پہ تم نے فلاں وقت میں یہ گناہ کیا تھا، تم نے فلاں وقت میں مومن کا دل دکھایا، تم نے فلاں وقت میں نماز چھوڑی، تم نے فلاں وقت میں اپنی ماں کو غصے سے دیکھا، تم نے فلاں وقت اپنے باپ کا دل دکھایا۔ ایک ایک لمحہ ملائکہ یاد کرائیں گے۔ جب انسان قبر کی تنہائی میں روئے گا کہے گا آئے میری قسمت میں برباد ہو گیا، یا پھر وہاں سے فرشتے کہیں گے اے بندے اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جس دنیا میں رونا تھا وہ تو تم نے ہنس ہنس کے گزار دی۔ اے عزیزو شرم نہ کریں، خدا کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے دل کھول کے آنسو بہائے۔ جب انسان پہ کوئی مصیبت آتی ہے انسان رشتہ داروں کے سامنے روتا ہے، ہم تو اللہ کے سامنے ہم کیوں شرم کریں؟ اور میرا اللہ تیرے کرم کے محتاج ہے، میرا اللہ تیری مغفرت کا تجھ سے سوال ہے۔ اے عزیزو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی گناہگار اپنے گناہ پہ روتا ہے اس کے رونے کی آواز اللہ پہلے آسمان والوں کو سناتا ہے، اس کے آواز دوسرے آسمان کے فرشتے سنتے ہیں، اس کی آواز تیسرے آسمان کے فرشتے سنتے ہیں، اس کی آواز ساتوں آسمان والے سنتے ہیں، ان کو رونا بڑا پسند آتا ہے۔ روایت ہے اگر اس رونے والے کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہو ان کی قبر میں اس رونے والے کی آواز پہنچاتا ہے، ادھر سے ملائکہ قبر میں والدین رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ میرا بچہ رو رہا ہے اور تجھے تیرے کرم کا واسطہ میرے بچے کے گناہ بخش دے۔ ادھر سے ملائکہ کہتے ہیں میرا اللہ تیرا نافرمان تھا اب تیری بارگاہ میں آ گیا۔ اے اللہ تو کتنا قریب ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کی آواز اور ملائکہ پسند کر کے ہماری سفارش کرتے، سب بلند آواز سے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے کہ یا رب
یا رب یا رب یا رب یا رب اسألك بحقك وقدسك وعظم صفاتك واسمائك ان تجعل اوقاتي في الليل والنهار بذكرك مامورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا یا سیدی یا من علیہ معولی یا من الیہ شکوت احوالی یا رب یا رب یا رب بلند آواز یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب قو على خدمتك جواره واجدل على العزيمة جوانه وهب لي الجد في خشيتك والدموم في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في المبادرين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمعا في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فاردو. یہ جملہ ضرور پڑھیں، بار بار پڑھیں. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردو ومن کادنی فقدو. اللہم ومن ارادنی بسوء فاردو ومن کادنی فقدو. کیا مطلب؟ اے میرا اللہ جو مجھ سے برائی کا ارادہ رکھتا ہے، میرا اللہ میرے پاس تو طاقت نہیں ہے، اے کریم اللہ تو اس کو اس کے اس شرارت میں گرفتار کر دے. اے اللہ جو مجھ سے مکر کا ارادہ کرے تو اس کے مکر میں اس کو جکڑ دے. وَاجْعَلْنِي مِنْ أَحْسَنِ عَبِيدِكَ نَصِيبًا عِنْدَكَ وَأَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَةً مِنْكَ وَأَخَصِّهِمْ زُلْفًا لَدَيْكَ فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَضْلِكَ وَجُدْنِي بِجُودِكَ وَعْطِفْ عَلَيَّ بِمَجْدِكَ وَحَفِظْنِي بِرَحْمَتِكَ واجعل لساني بذكرك ولهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وأكلني أسرتي واغفر لي زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وظننت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناجا ولا تقطع من فضلك ورجائي واكفني شر الجن والإنس من عادائي يا سريعا. بلند آواز یا سریع رضا
یا سریع رضا، شرم نہ کریں، آخری جملے یا سریع، یا سریع، جن آنکھوں میں ابھی تک آنسو نہیں آئے، اپنے گناہوں پہ نہیں رو سکے، جو اب تک لوگوں سے شرم کر کے بیٹھے، ہم لوگوں کے گھر میں نہیں آئے، ہم اللہ کے مہمان ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آئے ہیں۔ یا سریع رضا، اے جلد راضی ہونے والے، اے عزیزو، اللہ کتنا جلد راضی ہوتا ہے۔ روایت میں حضرت موسیٰ کا زمانہ، لوگوں میں کوکہات آ گیا، بارشیں بند ہو گئی، لوگ آئے، قوم آئے، یا نبی اللہ نماز استسقاء ادا کرے تاکہ یہ قحط ختم ہو جائے، یہ بارشیں آ جائے۔ نبی خدا کہتے ہیں کل صبح کو سارے صحرا کی طرف چلیں گے۔ روایت کہتی ہے حضرت موسیٰ چلے، آپ کی قوم بھی نکلی، 70,000 یہ لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یا حضرت موسیٰ نے نماز ادا کی، نماز کے بعد دعا کی، اے میرا اللہ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، یا خدا کی طرف سے وحی ہوئی، موسیٰ تو نے نماز پڑھی ہے، اے موسیٰ تو نے دعا کی، اے موسیٰ ایک گناہگار اس قوم میں ہے، جب تک یہ باہر نہ جائے اس وقت تک میں دعا قبول نہ کروں گا، اس وقت تک میں باران رحمت نازل نہ کروں گا۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرا اللہ 70,000 قومیں، میری آواز ہر ایک تک کیسے جائے گی؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ تم صرف صدا دو، ہر بندے کے کام تک آواز پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت موسیٰ نے صدا دی، اے لوگوں اللہ فرماتا ہے ایک گناہگار ہے، جب تک وہ اس محفل میں ہے، جو مومن کی چغل خوری کرتا ہے، جو مومن کے درمیان فساد کراتا ہے، جو مومنوں کو لڑواتا ہے، جب تک وہ اس محفل سے نہ جائے گا اللہ کا حکم ہے باران رحمت نازل نہ ہوگی۔ اب اس جوان نے سنا، ایک مرتبہ اسی محفل میں خدا کو راضی کر کے کہنے لگا، اے میرا اللہ اس محفل میں میری عزت کی لاج رکھ لے، اب میں توبہ کرتا ہوں، آج سے بعد پلٹ کر گناہ نہ کروں گا، اے میرا اللہ مجھے رسوا نہ کر، اے عزتوں کے رکھوالے میری عزت کی حفاظت کر۔ بس ابھی اس کے آنسو ابھی آنکھوں سے نکلے، ادھر سے خدا کی رحمت کو جلال آیا، باران رحمت شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے، پوری قوم دیکھنے لگی پریشان۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا، میرا اللہ کوئی بندہ نکلا نہیں ہے، پھر تیرا کرم کیسے ہو گیا؟ رحمت کی بارش برسنے لگی، آواز قدرت آئی، موسیٰ وہ گناہگار تھا، اب وہ توبہ کر چکا، اب وہ میرا ولی بن گیا۔ حضرت موسیٰ کہتے بارے الہ مجھے اس کا نام بتا تاکہ میں تیرے ولی تیرے دوست کی زیارت کرو۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو،
جب تک گناہگار تھا میں نے اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالا، اب وہ توبہ کر کے میرا دوست بن چکا ہے، اب یہ کیسے ہو سکتا میں اسے رسوا کروں؟ اے کریم اللہ، تجھے تیرے کرم کا راستہ، اے جلد راضی ہونے والے، اب تک جس آنکھ میں آنسو نہیں آئے سچے دل سے نادے موقع کے یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے اللہ ہمارے دامن خالی ہیں، ہمارے دامن میں دعاؤں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، لیکن جس آنکھ میں اب تک آنسو نہیں آ سکا، آؤ ذرا چلتے ہیں کربلا، ذرا وقت یاد کریں وہ وقت، اور جب 11 محرم کا دن آیا، اے حسین کا لاشا پامالے، اور میرا چوتھا امام جب بابا کی لاش پہ ودا کرنے لگے، ایک مرتبہ پشت ناکہ سے ودا کیا، امام کے قدم ہائے مبارک اے ناکہ کے پیڑ سے باندھ دیے، اے یہ کربلا میں یہ دنیا کا واحد بیٹا ہے، دنیا کا دستور ہے، جب کسی باپ کا جنازہ اٹھتا ہے بیٹا آ کے بابا کے قدم بوسی کرتا ہے، اور میں قربان زین العابدین مجبور ہے پشت ناکہ سے کہا بابا اے بیمار کا آخری سلام۔ روایت کہتی ہے ہے علی کی بیٹی بی بی زینب نے کیسے ودا کیا، ہے ہاتھ پسے گردن بندے ہیں، سر پہ مغنا اور ادا نہیں ہے، سر کے بال کھلے ہیں، بی بی نے خود کو پشت ناکہ سے گرایا، اور جب زمین پر آئے اے بھیا حسین کے قاتل دیکھ رہے تھے، وہ اپنی خوشیوں کا جشن منا رہے تھے، ادھر سے علی کی بیٹی بندے آنکھوں کے ساتھ روتی آنکھوں کے ساتھ لاش حسین پہ آئی، ایک جملہ کا اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے اللہ علی کی بیٹیوں کی یہ قربانی قبول فرما۔ ایک تیسرا ودا کس نے کیا؟ 11 محرم میں حسین کا لاشا بابا میں ہے، ننھی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر ودا کر رہی ہے، روایت کہتی ہے کبھی بابا کے سینے کا بوسہ دیتی ہے، کبھی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ لیتی ہے، اور میں قربان روایت کا جملہ اجتمعت عدہ من العراق، چند اشقیاء اور جن کے ہاتھ میں تازیانے اور گرزے، یہ ظالم آئے، یہ دنیا کا منفرد نظام ہے، آپ نے دیکھا ہے، اور جب کوئی بچی یتیم ہوتی ہے لوگ بچی کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس بچی کو سینے سے رشتہ دار سینے سے لگاتے ہیں، میں قربان کربلا یتیم حسین کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، روایت کہتی ہے یا شمر کے تازیانے یا شمر کے تماچے، اے کریم اللہ تجھے حسین کی مظلومیت کا واسطہ، فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ يَوْمًا اسْمَهُ دَوَاءٌ وَذِكْرُهُ شِفَاءٌ، بلند آواز، یا من اسمہ
یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا، جو گھروں میں مریض ہیں، ہسپتالوں میں مریض ہیں، ان کی صحت یابی کے لیے یا من اسمہ دوا و طاعتہ غنان ارحم من راس مولہ الرجاء و صلاح البکاء یا صابغ النعام یا دافع النکام یا نور المستوحشین فی الظلام یا عالما لا يعلم صل علی محمد وآل محمد وفعل بی ما انت اہلو وصلی اللہ علی رسولہ الائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اے کریم اللہ، تجھے محمد وآل محمد کی عزت کا واسطہ، اس دعائے کمیل کا واسطہ، مہربان اللہ کریم اللہ، اس دعائے کمیل، اس روحانی مناجات، اس روحانی محفل کا صدقہ میرا اللہ، اس کا اور نظر و نیاز کا جو اہتمام ہوا، ان تمام اعمال حسنہ کا ثواب مرحوم مغفور محمد یعقوب اور ان کی اہلیہ مرحومہ، مرحوم مطلوب حسین صدیقی، مرحوم عبدالستار نیازی، اہلیہ محمد ایوب اور اہلیہ محمود الحسن، اقرا بطول